ڈھل گیا تسبیح کا دن، اجڑ گیا سیدہ کا گھر۔ آپ کے اور میرے 8ویں امام نے ابن شبیب سے ایک روایت بیان کی، کہا ابن شبیب اگر کسی پر گریہ کرنا ہو تو حسین ابن علی پر گریہ کرنا۔ مولا وجہ امام فرماتے ہیں اے شبیب تجھے نہیں پتا کہ امام کو ایسے ذبح کیا گیا جیسا بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پھر رسول خدا نے جناب سیدہ کو مظلوم کربلا کی شہادت کی خبر دی تو رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے بیٹی سیدہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں حسین ابن علی پر گریہ کرتی رہی ہے۔ عزادارہ نے سید الشہداء، آج اس مظلوم کی شہادت کا دن تھا کہ جسے جناب سیدہ نے چکی پیس پیس کے ڈالا تھا۔ آج اس مظلوم کی شہادت کا دن تھا کہ جو زمین پر کم چلا سینہ رسول پہ زیادہ چلا۔ آج اس شہید کی شہادت کا دن تھا کہ جسے رسول نے اتنے بوسے دیے، اتنا چوما۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں ایک روایت لکھی، روایت کہتی ہے کہ جب بھی امام مظلوم کربلا کسی اندھیرے میں موجود ہوتے تو سرکار کی پیشانی اور گلے مبارک سے ایک نور نکلتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس چیز کا نور ہے؟ تو بتایا یہاں رسول بوسے لیا کرتے تھے، یہ نور تھا بوسہ رسول کا۔ بس ایک روایت، ایک یا دو روایات مقتل کی وہ آپ کے حوالے کروں گا۔ سب چلے گئے حسین کے، کوئی نہ بچا، نہ شہزادہ علی اکبر، نہ شہزادہ علی اصغر، نہ حضرت عباس۔ اکیلے حسین خیمہ اطہر کے قریب آئے، صرف ایک آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ اب حسین کا تو رہا کوئی نہیں، یہ مطالبہ کس سے ہے؟ اندر سے سیدانیوں نے یہ آواز سنی، مخدرات عصمت باہر آئیں، بچے روتے ہوئے باہر آئے، اور جناب فاتح شام بی بی نے فرمایا بھیا حسین کہاں کی تیاری ہے؟ امام فرماتے ہیں اب موت کی طرف تیاری ہے میری۔ بھیا ایک میری بات مانے، ایک میری گزارش ہے، ایک دفعہ آخری دفعہ فوج اشقیاء سے بات کریں، شاید آپ کے قتل سے ٹل جائے۔ امام فرماتے ہیں ٹھیک ہے بہن، میں آپ کے ایک مطالبے کے مطابق ان سے بات کرتا ہوں۔ جیسے ہی امام نے یہ ذہن، یہ ارادہ فرمایا تو جناب سیدہ سے فرمایا جاؤ بہن وہ لباس لاؤ جو نانا رسول اللہ پہنا کرتے تھے، وہ عمامہ لاؤ جو نانا رسول اللہ پہنا کرتے تھے۔ امام نے زیب تن کیا امامہ، امام نے زیب تن کیا وہ لباس، گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان کربلا کی طرف آئے، فوج اشقیاء کی طرف دیکھ کے فرمایا پہچانتے ہو نا میں کون ہوں؟ جانتے ہو میرے نانا کا کیا نام ہے؟ جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ میری ماں کا کیا نام ہے؟ فوج اشقیاء نے کہا ہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم رسول اللہ کے نواسے ہو، ہم یہ بھی جانتے ہیں علی المرتضیٰ کے بیٹے ہو، تمہاری والدہ کا نام سیدہ کونین ہے، ہم جانتے ہیں فاطمہ الزہرا کے بیٹے ہو۔ تو امام فرماتے ہو کس لیے مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو؟ کیا میں نے حلال کو حرام کیا ہے یا حرام کو حلال کیا ہے؟ بس ایک آواز آئی کہ آپ کے بابا کے بغض میں آپ کو قتل کرنے کا۔ بس یہ جملے نکلے۔ عالم دین کہتے ہیں کہ امام کی پیشانی میں ایک پتھر لگا، پتھر اتنی زور سے لگا کہ امام کی پیشانی سے خون نکلا۔ امام نے چاہا کہ میں اپنے قمیض کے دامن سے
خون کو صاف کروں۔ جیسے ہی قمیض کا دامن اوپر آیا، اوپر اٹھا، تو حرملہ کو امام کا قلب کی جگہ نظر آئی، دل والی جگہ نظر آئی۔ اس نے وہ 3 منہ والا تیر امام کے سینے میں مارا۔ امام زین سے زمین پر آئے، خنجر لہراتا ہوا امام کے قریب آیا، امام کے سینہ اطہر پر چڑھا، امام کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، 13 ضربیں چلی، خاک و خون بارش ہوئی، سیاہ آندھیاں چلی، 13 ضربوں سے امام کا گلا کٹا۔ عزاداران سید الشہداء صرف گلا کٹا نہیں، موقع سینہ پر آیا۔ امام کے متعلق ایک روایت اور بھی ملتی ہے۔ امام فرماتے ہیں، ابھی آپ نے سنا 8ویں امام نے ابن شبیب سے فرمایا کہ میری جد کو ویسے ذبح کیا گیا جیسے ایک بھیڑ بکری کو ذبح کیا گیا۔ امام اکیلے ذبح نہیں ہوئے، اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے امام کو نحر بھی کیا گیا۔ آپ نے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، اونٹ کو کبھی نحر ہوتے دیکھا ہے آپ نے؟ اونٹ کبھی ذبح نہیں ہوتا، اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ اونٹ کی گردن میں لمبی چھری اونٹ کی گردن میں ماری جاتی ہے۔ رسول کا نواسا اکیلا ذبح نہیں ہوا، تاریخ کہتی ہے رسول کا نواسا نحر بھی ہوا ہے۔ اور سب سے قدیم روایت جو عرب میں مشہور تھی، عرب کا ایک کلچر تھا، رواج تھا کہ کچھ عربی نوجوان ایک بھیڑ خریدتے، بچہ، اسے اپنے ہاتھوں سے پالتے، پال پوس کے اسے بڑا کرتے۔ جب ایک مخصوص تہوار آتا، ارد گرد گھیرا ڈال کے اس بھیڑ کے کھڑے ہو جاتے، اور جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار ہوتا وہ بھیڑ کو مارتا۔ یہ ان کا شغل تھا۔ کسی کے ہاتھ میں خنجر وہ خنجر مارتا، کسی کے ہاتھ میں تلوار وہ تلوار مارتا، کسی کے ہاتھ میں نوکیلا پتھر وہ نوکیلا پتھر مارتا۔ یہی حالت کربلا میں امام مظلوم کربلا کی تھی۔ ایک تنہا حسین اور لاکھوں کا لشکر، جس کے ہاتھ میں نیزہ آیا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تیر آیا اس نے تیر مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار آئی اس نے تلوار ماری۔ ذبح ہو گئے حسین، کچھ نہ رہا سیدانیوں کا، بے آسرا رہ گئی سیدانیاں۔ ابھی تاریخ کہتی ہے کہ شہادت امام مظلوم کربلا کو کچھ وقت بھی گزرا تھا کہ فوج اشقیاء نے ارادہ بنایا کہ نبی زادیوں کو لوٹنا ہے۔ آواز آئی لوٹ لو تبرکات علی و بطول کو، یہ آواز خیام تک پہنچی، سیدانیاں ڈر گئی، بچے سہم گئے، بچوں نے ماں کے دامن کو پکڑ لیا۔ جب لشکر اشقیاء قریب پہنچا خیام کے، تو آپ نے سنا ہوگا کہ 10 محرم کو 7 استغاثے بلند کیے ہیں امام مظلوم کربلا نے، اور جو سب سے آخری استغاثہ ہے وہ حل من ناصر ینصرنا کا ہے، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے۔ جیسے ہی خیام حسینی کے قریب فوج آئی کہ خیام کو لوٹیں، تو ایک دفعہ جناب فاتح شام نے کہا کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کے پردے بچائے۔ یہ آواز بلند ہوئی تو اس فوج اشقیاء، اس لشکر یزید میں 2 بھائی تھے۔ علامہ علی نقی نقل صاحب نے شہدائے کربلا میں ان کا تذکرہ کیا، علامہ مجلسی نے اپنی مقتل میں اس کا تذکرہ کیا، بالخصوص ابصار العین فی امصار الحسین میں شیخ طاہر سماوی نے ان کا تذکرہ کیا۔ لیکن جو تفصیلی تذکرہ سید جعفر الزمان نے کیا مجالس المنتظرین میں، وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی نے استغاثہ بلند کیا کوئی ہے جو نبی کی بیٹیوں کے پردے بچائے، تو ابو حتوف بن حارث یا حرس اور اس کا بھائی سعد، یہ خارجیوں کے لشکر میں تھے، ان کا باپ خارجیوں کے لشکر میں تھا۔ جنگ نہروان میں یہ مولا کائنات کے مقابلے میں آیا تھا ان کا باپ، حرس یا حارث، 2 نام ملتے ہیں تاریخ میں۔
یہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے کربلا کے میدان میں امام مظلوم کربلا کے مقابلے میں آئے. اور تاریخ آقا مجلسی نے ابو حتوف کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے امام مظلوم کربلا کی پیشانی میں تیر مارا تھا. لیکن جیسے ہی ان دونوں بھائیوں نے استغاثہ فاتح شام بی بی سنا تو ابو حتوف سعد کے پاس آ کے کہتا ہے کہ سعد یہ بتا کہ جس بی بی نے استغاثہ بلند کیا ہے یہ کون؟ سعد کہتا ہے ابو حتوف آنکھیں بند کر یہ علی کی بڑی بیٹی زینب بنت علی. ابو حتوف کہتا ہے ہماری جنگ حسین کے ساتھ تھی. حسین ذبح ہو گئے, حسین کے انصار مارے گئے. ان بیچاری نبی زادیوں کا کیا قصور ہے؟ تاریخ کہتی ہے ان دو بھائیوں کی قسمت نے ان کی مدد فرمائی, یعنی اللہ نے ان پر نظر کرم فرمائی. دونوں نے جب استغاثہ جناب سیدہ کو سنا اپنی اپنی تلواروں کو نکالا, فوج اشقیاء کے مقابلے میں آئے. دونوں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ پہلے خیام حسینی کے محافظ تھے جو شہید ہو گئے. اب پھر آواز آئی لوٹ لو تبرکات علی و بطول کو, کوئی نہیں رہا نبی زادیوں کا. پھر روایت کہتی ہے کہ سیدادیوں نے یہ اعلان سنا تو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی ایک ملعون خانی نامی خیام کے قریب پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک 6 سال کا بچہ جس کے جسم پر کپکپی طاری تھی, جسم ڈر کے مارے کانپ رہا تھا, کانوں میں بالیاں تھیں اور کپکپی کی وجہ سے اس بچے کی بالیاں بھی کانپ رہی تھیں. میں اس بچے کے قریب گیا, وہ اپنے آپ کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا, اتنا ڈرا ہوا بچہ تھا. اس ڈرے ہوئے بچے نے ایک عجیب سوال کیا. اس نے کہا اے شیخ کیا تم نے ہمارے چچا عباس کو دیکھا؟ کیا تم نے ہمارے چچا عباس کو دیکھا ہے؟ وہ راوی کہتا ہے کہ خانی ملعون نے تلوار اٹھائی, اس بچے کو ذبح کر دیا. ترے خیمہ سے اس کی ماں نے دیکھا اور رو رو کے کہہ رہی تھی میرا لال شہید کر دیا, ابھی عمر ہی کیا تھی اس کی. پھر روایت آگے بڑھتی ہے. روایت کہتی ہے کہ جب خیام تاراج کر دیے گئے, چلا دیے گئے, تو عمر ابن سعد نے سیدانیوں کے لیے الگ خیام کا بندوبست کیا. اب 3 دن کے بھوکے پیاسے سہمے ہوئے بچے. عمر ابن سعد کی جو بیوی ہاشم مرقال صحابی امام علی المرتضیٰ مولائے کائنات کے صحابی جناب ہاشم مرقال کی بیوی, یہ عمر ابن سعد کی بیوی تھی. بہن تھی جناب ہاشم مرقال اور بیوی تھی عمر ابن سعد کی. یہ کہتی ہے کہ تو نے جو ظلم آل رسول پہ کرنا تھا کر دیا. خیام لوٹ لیے, وہ نبی زادیاں, وہ بچے 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, انہیں کھانا اور پانی پہنچاؤ. روایت کہتی ہے جناب حور کی بیوی کو بلوایا گیا اور ان سے التماس کی گئی کہ جائیں بچوں اور سیدانیوں کے لیے پانی اور غذا لے کر جائیں, شاید آپ کے ہاتھوں سے قبول کر لیں. روایت کہتی ہے کہ نبی زادیوں کے خیام کی طرف جناب حور کی بیوی نے چلنا شروع کیا. ابھی کچھ دور جناب حور کی بیوی تھی خیام سے کہ سیدانیوں نے دیکھا کہ 2 سائے بڑھتے ہوئے ان کے خیام کی طرف آ رہے ہیں. بیوی نے فرمایا اما فضا جاؤ, لشکر یزید پھر آ رہا ہے, اور ان سے کہو اب لوٹنے والی کوئی چیز ہمارے خیام میں نہیں رہی. جیسے ہی جناب فضا خیام سے باہر آئیں تو کیا دیکھا, جناب حور کی بیوی آ رہی ہے. جناب حور کی بیوی خیام میں آئی, کھانا اور پانی پیش کیا. کہا بی بی آپ کے بھائیوں کے بڑے ارمان, بھائی آپ کا بھائی بی بی 3 دن کا پیاسا مارا گیا,
لیکن بی بی یہ پانی اور غذا ہے میں آپ کے لیے لائی ہوں، ان بچوں کو دیجئے، مخدرات عصمت کے سامنے پیش کیجئے، تناول فرمائیں، پانی پئیں۔ جیسے ہی بی بی نے پانی کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا ہے حر کی بی بی اے زوجہ حر، تمہیں نہیں پتا میرا حسین 3 دن کا پیاسا مارا گیا، میں کیسے پانی پیوں؟ ابھی جناب سید الساجدین نے یہ جملے سنے تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے پھوپھی اماں ذرا آسمان کی طرف دیکھیے۔ جناب سیدہ نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا منظر ہے، حوض کوثر کا کنارہ ہے، سنہری کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ایک کرسی پر رسول خدا موجود ہیں، ایک کرسی پر مولائے کائنات موجود ہیں، ایک کرسی پر جناب سیدہ موجود ہیں، اور ایک کرسی پر سید الشہداء امام عالی مقام موجود ہیں۔ جناب رسول خدا انہیں آب کوثر جام میں پیش کرتے ہیں، اے حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اب تو پانی پی لو۔ فرمایا میں کیسے پانی پیوں، میری بہن پیاسی ہے، میرے بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پیوں؟ جیسے ہی بی بی نے یہ منظر دیکھا فرمایا بیٹا سجاد جلدی پانی لاؤ، میرا حسین جنت میں بھی پیاسا ہے۔ اب جیسے ہی پانی بچوں میں تقسیم ہوا تو سب سے پہلے معصومہ شام حضرت سکینہ بنت حسین علیہ السلام اللہ علیہ کے سامنے پانی لایا گیا، اور جناب فاتح شام بی بی فرماتی ہیں بیٹا یہ لو پانی پیو۔ بی بی فرماتی ہیں کہ پھوپھی اماں اتنی بیویاں موجود ہیں، اتنے بچے موجود ہیں، پھر مجھے ہی کیوں سب سے پہلے پانی دیا گیا؟ بی بی فرماتی ہیں ہمارے نانا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے، نانا فرماتے ہیں جب بھی گھر میں کوئی چیز لانا تو سب سے پہلے اپنے چھوٹے بچے کو دینا، سب سے پہلے چھوٹے بچے کو پیش کرنا، بیٹا میں حدیث رسول پر عمل کرتے ہوئے یہ تمہیں پانی پلا رہی، پیو۔ بی بی نے وہ جام پکڑا، اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور مقتل کی طرف چلنے لگی۔ جناب فاتح شام بی بی نے فرمایا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں ابھی تو آپ نے فرمایا ہے کہ نانا کی حدیث ہے جو سب سے چھوٹا ہو اسے پانی اسے چیز دی جائے گھر میں، ہمارے درمیان جو سب سے چھوٹا تھا وہ اصغر تھا، میں بھائی اصغر کو پانی دینے جا رہی ہوں اور معذرت کروں گی بھیا دیر لگ گئی پانی لانے میں، اگر کچھ دیر پہلے پانی آ جاتا شاید آپ پیاسے شہید نہ ہوتے۔ التماس دعا برائے ضرور حجت خدا، اللہم اجل ولیک الفرج، میرے اللہ آج کا دن بھی چلا گیا، یہ عشرۂ محرم الحرام بھی گزر گیا، اس خاندان کے پاک منتقم کا ظہور نہیں ہوا۔ اے مالک دو جہاں، وارث دو جہاں، سلطان دو جہاں، ولی المومنین، وارث خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما الہی آمین۔ مالک جو رجت کا وعدہ تو نے آل اطہر سے کیا ہے مالک وہ وعدہ پورا فرما، الہی آمین۔ ان گھروں کو دوبارہ آباد فرما، الہی آمین۔ علی اکبر کی ماں اپنے بیٹے کی شادی دیکھے، الہی آمین۔ علی اصغر کی ماں اپنے بیٹے کو بڑا ہوتے ہوئے دیکھے، الہی آمین۔ قاسم کی ماں اپنے لال کی شادی دیکھے، الہی آمین۔ اور حضرت عباس اپنے بچوں کے ساتھ آباد ہوں۔ الہی آمین۔ مالک وارث خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ الہی آمین۔ میرے اللہ جتنے مومنین بارگاہ حسینیت میں چل کے آئے ہیں مالک تمام کا چل کے آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی آمین۔ امام فرماتے ہیں کہ قبر امام مظلوم کربلا کی طرف جتنے قدم چل کے جاؤ گے اتنے قدم تمہیں ثواب ملے گا، ہم قبر حسین سے جا نہیں سکتے مالک، اس بارگاہ کو روضہ حسین کی شبیہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں مالک، جتنے قدم چلتے آئے ہیں اس کا بہترین اور لامحدود اجر ثواب تمام مومنین کو عطا فرما۔ الہی آمین۔ اگر کوئی مومن بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہی آمین۔ بیمار ہے شفا یا فرما۔ الہی آمین۔ قید سے رہائی عطا فرما۔ الہی آمین۔ میرے اللہ اگر کوئی مومن بے گھر ہے اسے اس کا گھر عطا فرما۔ الہی آمین۔ آمین یا رب العالمین بحق ماتمین
علیہ السلام صلی علی محمد وآلہ قبولیت کے لیے بابا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.